ہماری حکومت اور حکمران 9 مہینوں سے 1.1 ارب ڈالر کے عالمی قرضے کے لیے IMF کی ہی نہیں بلکہ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور نہ جانے کن کن ممالک کی منتیں ترلے کر رہے تھے۔ ہماری ساکھ اور ہماری نیشنل کریڈیبلٹی داؤ پر لگ چکی تھی۔ اندرون ملک سیاستدان، ماہرین اور تجزیہ نگاروں کا ایک طبقہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہو جانے کی خبریں بڑے زور و شور سے دے رہا تھا۔ اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، PDM اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت کے چہرے پر کلنک کا ٹیکا لگ جائے۔ کچھ نون لیگی ماہرین جیسے مفتہ اسماعیل تو بڑے شد و مت کے ساتھ حکومتی ناکامیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، جبکہ شہباز شریف، اسحاق ڈار اور دیگر اتحادی سیاستدان قوم کو تسلیاں دیتے رہے کہ ہم IMF سے قرضہ لے کر رہیں گے۔ لیکن اس جگہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان آخر کب تک اس طرح بھیک مانگتا رہے گا؟ 1948 سے لے کر 2016 تک امریکہ نے پاکستان کو 78.3 بلین ڈالر کی امداد فراہم کی۔ اس کے باوجود IMF نے 22 دفعہ لون دیا اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور نہ جانے کب تک چلتا رہے گا۔ 30 جون اس معاہدے کی تکمیل کی آخری گھڑی تھی۔ اگر یہ بھی گزر جاتی تو پاکستان کے معاشی معاملات میں مزید مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی، لیکن بالآخر ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اور 1.1 ارب ڈالر کے حصول کے لیے 9 مہینوں کی محنت رنگ لے آئی۔ ہمیں IMF کی اس معاہدے کے تحت 3 ارب ڈالر ملیں گے۔ جولائی کے مہینے میں معاہدے پر باقاعدہ دستخط ہو جائیں گے اور اسی ماہ طے شدہ رقم ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس معاہدے میں ضروری بات یہ ہے کہ عام عوام کو کیا فائدہ ہوگا یا پھر نقصان۔ شہباز شریف کی اتحادی حکومت کو 13 اگست 2023 کی رات کو 12 بجے تک قومی، سیاسی اور اقتصادی معاملات کو لے کر چلنے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کے بعد نگران حکومت قائم کر دی جائے گی جو 2 مہینوں کے اندر اندر عام انتخابات کرانے کی پابند ہوگی۔ نومبر 2023 تک ملک میں نئی مرکزی اور صوبائی حکومتیں قائم ہو جائیں گی۔ اس طرح 9 مہینوں کے دوران ان 3 حکومتوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے جو IMF کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ میں طے کیے گئے ہیں۔ ہم اس معاہدے کے تحت بہت کچھ کرنے کے پابند ہو چکے ہیں۔ IMF ہماری ہر حرکت کو براہ راست مانیٹر کر رہا ہے، اسے دھوکہ دینا اور کسی قسم کی چالاکی دکھانا اب ممکن نہیں رہا۔ لیکن دوسری طرف معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد کے نتیجے میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ ڈیزل کی قیمت پہلے ہی بڑھا دی گئی تھی۔ IMF کی شرائط کی روشنی میں تقریباً 450 ارب روپے کے نئے ٹیکس بھی لاگو ہو چکے ہیں۔ ریاست پر بوجھ بنے ہوئے بیمار سرکاری اداروں کے لیے جکاری کا عمل بھی شروع ہونے والا ہے۔ پینشن کے خاتمے کی ابتدا بھی ہو چکی ہے۔ سرکاری ملازمین کی طے شدہ شرائط ملازمت میں بھی تبدیلیوں کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ شرح سود میں 1% اضافہ پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ اس طرح 22% شرح سود کے ساتھ کاروبار تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود IMF شرح سود کو مزید بڑھانے پر زور دے رہا ہے۔ ہماری قومی اقتصادی صورتحال شدید مشکلات میں دھسی ہوئی ہے، جبکہ انفرادی معاشی صورتحال کا تو کچھ نہ ہی کہیں تو بہتر ہے۔ سادہ روٹی 25 روپے اور خمیری روٹی 30 روپے کی ہو چکی ہے۔ سادہ خوشبو والا پان 25-30 روپے سے بڑھ کر 50 روپے کا ہو گیا ہے۔ سگریٹ کی قیمتیں بھی اب ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ کھانے کی قیمتیں پہلے ہی بلندی پر جا چکی ہیں۔ IMF کی نئی شرائط کے مطابق وصولیوں کے ہدف میں بلندی کیسے حاصل کی جائے گی؟ یقیناً ٹیکسوں کے ذریعے۔ اور یہ ٹیکس وصولیاں کس سے کی جائیں گی؟ یقیناً عوام سے، عام آدمی سے، عام صارف سے، کیونکہ صنعتیں اور بڑے کاروبار پہلے ہی بربادی کا شکار ہیں، اس لیے ان سے تو وصولیاں ہونے سے رہیں۔ ٹیکس وصولیوں کا بوجھ عام آدمی کو ہی اٹھانا ہوگا، مطلب عام عوام پھر اس بڑھتی مہنگائی کا شکار ہوگی جیسے وہ پہلے سے شکار ہے، لیکن کسی کے پاس اتنی جرت نہیں کہ وہ اس کے خلاف بات کرے۔ مہنگائی کا سب سے آسان شکار سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ ٹیکسوں میں اضافے کا بوجھ بھی سب سے زیادہ سرکاری ملازم ہی اٹھاتا ہے۔ سرکاری ملازمین پہلے ہی اپنی تنخواہوں اور پینشن میں کم اضافے پر پریشان ہیں کہ ادھر پنجاب حکومت نے اس اضافے میں بھی کمی کر دی ہے۔ حکومت نے 35% اضافے کو 30% اور پینشن کے 17.5% اضافے کو 5% کر کے سرکاری ملازمین پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکمران اور پالیسی ساز اس بات پر سنجیدگی سے توجہ دیں کہ IMF کی شرائط کے برے اثرات پر قابو پانا تو مانا ان کے بس میں نہیں، لیکن سرکاری ملازمین پر تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کو روک کر ان کے مسائل میں اضافہ نہ کرنا اور عام عوام کو ریلیف دینا تو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے پنجاب کے حکمران اور وہ بھی عارضی حکمرانوں کو چاہیے کہ خدا کا خوف کریں اور عوام میں بے اطمینانی کو بڑھاوا نہ دیں، ورنہ معاملات جو پہلے ہی ناقابل برداشت ہیں وہ اور بھی شدت اختیار کر لیں گے۔